السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں نقطۂ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ تو سب سے پہلے دیکھیے آج کے وہ اہم موضوعات جن پر آج ہم نقطۂ نظر میں شامی صاحب کا تبصرہ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عمران خان اور ریحام خان نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی، روزہ رسول پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ آمد۔ ڈاکٹر طاہر القادری بھی 19 جنوری سے سعودی عرب میں موجود، پچھلے 3 روز سے مدینہ منورہ میں قیام۔ جماعت الدعوہ سمیت تمام کالعدم تنظیموں کے اساس سے منجمد، فنڈز اکٹھے کرنے پر بھی پابندی۔ پاکستان اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے، دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ امریکی صدر کا دورہ بھارت، اوباما بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریب میں شرکت کرنے والے پہلے امریکی صدر ہوں گے۔ امریکی صدر پاکستان کا دورہ نہیں کریں گے۔ عدالتی حکم کے باوجود اراکین اسمبلی کی اسکروٹنی کیس میں جواب جمع نہیں کرایا، لاہور ہائی کورٹ نے سیکرٹری الیکشن کمیشن اشتیاق احمد خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ تو عمران خان صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم ذکر کریں گے بی سی سی آئی کا جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے اور اس کے سربراہ ہیں شری نواسن شامی صاحب۔ اور آج بھارتی سپریم کورٹ نے تقریباً 18 ماہ بعد بالآخر فیصلہ دے دیا، اور فیصلہ بڑا دلچسپ ہے، اور جس میں جو بھارتی تجزیہ نگار اور اخبار نویسوں وہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے بیٹر اینڈ سویٹ ڈے فار شری نواسن۔ یعنی ان کو ملوث نہیں کیا گیا، ان کے داماد کی ذمہ داری متعین گرو ناتھ میاپن جو ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے نا کہ جو ہمارا جو معیار ہے نا، ہم تو اگر کوئی شخص جو ہے اس کا کوئی قریب کا یا دور کا عزیز کسی معاملے میں ملوث ہو جاتا ہے تو ہم پورے خاندان کی درگت بناتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور عدالت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہیں تک بات رکھنی ہے جہاں تک ہے۔ تو شری نواسن کی مرضی کے خلاف ان کے داماد جو ہے ان کے عہدے کا یا ان سے تعلق کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان کے آنکھ کا اشارہ بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال شری نواسن پر کوئی چھینٹ نہیں۔ داماد کے جرم کی پردہ پوشی کا الزام تھا جو ثابت نہیں ہوتا، یہ سپریم کورٹ فیصلہ 130 صفحہ پر مشتمل ہے۔ تو پھر بہرحال لیکن انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اب یا تو بی سی ایس اے کی صدارت چیئرمین رکھیں، یا پھر آپ جو چنئی سپر کنگ جو آئی پی ایل کی ایک فرنچائز ہے اس کو سنبھالیں۔ دیکھیے اس کے اثرات تو بہرحال ان پر پڑیں گے ہی نا، اخلاقی طور پر۔ تو جب داماد صاحب یہ حرکت کریں گے تو سسر صاحب جو ہے ان کی تو بیچاروں کی یہ ایک رسوائی تو ہو گئی۔ لیکن اصل بات دیکھیے جو پاکستان ہے نا، وہاں بھی آپ دیکھیے میچ فکسنگ کتنے کھلاڑی ہمارے جو ہیں اس کی نظر ہو چکے ہیں، قیمتی کھلاڑی، سلیم ملک صاحب سے لے کر آپ دیکھ لیجیے محمد عامر تک، سلمان بٹ، محمد آصف تک۔ تو بہرحال اب بھارت بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور اب تو گڑھ بن چکا ہے، اب تو گڑھ بن چکا ہے۔ متعدد کھلاڑی ان کے ایسے اس کی نظر ہو چکے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہو چکی ہیں۔ شامی صاحب، یہ جو جسٹس مغدل تھے نا، جن کو جسٹس مغدل ان کا نام بتایا جاتا ہے، جن کو انکوائری کی ذمہ داری سونپی گئی، ان کی ایک بڑا دلچسپ جملہ ہے جو میں ناظرین اور آپ کو سنانا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹنگ کین ناٹ بی اسٹاپڈ کمپلیٹلی، یعنی اعتراف انہوں نے کر لیا اپنی رپورٹ میں۔ خیر، ٹھکا ٹک تو ہوتی رہے گی نا۔ جی ہاں۔ تو شامی صاحب کچھ خبریں اب سعودی عرب سے بھی ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں اپنی دلہن کے ساتھ پہنچے ہیں سعودی عرب۔ تو بیت اللہ میں انہوں نے عمرہ تو کر لیا، اور اب وہ مدینہ منورہ میں ہے اس وقت۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ شاید طاہر القادری صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوگی۔ طاہر القادری صاحب بھی مدینہ میں ہیں، ان کے کزن جو ہیں، اور خبریں تو یہ بھی اڑی تھی کہ اپنے یہ ہمارے شیخ رشید صاحب وہ بھی جانے والے ہیں، اگرچہ کہ انہوں نے شادی کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا، اس کے باوجود وہ عمرہ پہ جانے والے ہیں۔ ٹھیک، تو کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ بس اتنا کافی ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ پہلا عمرہ تو نہیں ہے نا،
جب انہوں نے پہلی شادی کی تھی جمائمہ سے جی جی تو اس وقت بھی واپس آتے ہوئے وطن وہ عمرہ کر کے آئے تھے ماشاءاللہ. اور اس سے پہلے جب 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. اچھا. انہوں نے ٹیم کو کہا تھا کہ وہ عمرہ کر کے آئے. پوری ٹیم جو تھی وہ عمرہ کر کے وطن آئی تھی. صحیح. اور اس کے علاوہ بھی عمران خان جو ہیں میں فنڈ ریزنگ کے لیے سعودی عرب جا چکے ہیں. تو ان کا یہ میرے حساب میں تو کچھ چوتھا عمرہ بنتا ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ ایک جمائمہ نے بھی عمرہ کیا تھا اور ریحام خان جو ہے وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی ازدواجی زندگی جو ہے اس کو خوش و خرم رکھے, تو اس کی حفاظت کرے اور یہ جوڑا جو ہے ہنستا کھیلتا رہے. جی ہاں. شامی صاحب سینئر صحافی ہیں جدہ سے, اسد اکرم صاحب, ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے. ان سے کچھ معلومات لے لیتے ہیں کہ کتنے % امکانات ہیں دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے لیے. جی ہاں, السلام علیکم اسد صاحب. وعلیکم السلام. اسد صاحب یہ بتائیے کہ خان صاحب وہاں پہنچ گئے, آپ نے ان کو دیکھا سنا اور طاہر القادری صاحب بھی وہاں پائے جا رہے ہیں, تو کیا یہاں اندازے ہیں آپ کے؟ لیکن جی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب وہ کل صبح پہنچے اور سارا دن انہوں نے اور اس وقت ان کے سارے والے بھی باہر بڑے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے جو جن کو وہ ان کو دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھے. رات پھر انہوں نے وہیں گزاری اور صبح آئے اور صبح پھر وہ مدینہ منورہ کے لیے نکل گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے درود و سلام روزہ اقدس سے پیش کیا اور اس کے بعد انہوں نے مسجد نبوی شریف میں نوافل ادا کیے جہاں انہوں نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور استحکام کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دعائیں مانگی, جبکہ سانحہ پشاور کے شہداء کے لیے خصوصی طور پر دعا کی گئی. جبکہ یہی ٹیم علامہ طاہر القادری صاحب کی ٹیم ہے اور ابھی تک وہ مکہ شریف نہیں گئے, مدینہ منورہ میں ہیں. اور طاہر القادری صاحب نے عمرہ کر لیا ہے؟ عمرہ نہیں, ابھی وہ صرف ڈائریکٹ آئے تھے مدینہ منورہ. اچھا, وہاں سے آئیں گے مدینہ منورہ میں, یہاں سے وہ جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے. تو دونوں کی ملاقات طے ہے یا نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے, یہ بھی نماز مسجد میں آئیں گے, تو ہو سکتا ہے وہاں. ٹھیک ہے. اور بعد میں کوئی ان سے ٹھیک ہے. اسد آپ کو صحیح طور پہ ہم سن بھی نہیں پا رہے لیکن مفہوم آپ کو سمجھ گئے. جی ہاں, کچھ مخدوش ہو رہا ہے. بہت شکریہ اسد آپ کا. تو یہ کہتے ہیں کہ ذرائع یہ کہتے ہیں دونوں طرف کے کو ایسا کوئی امکان تو نہیں ہے, یعنی جدہ پلان نہیں ہے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ مدینہ میں ٹاکرا ہو سکتا ہے, لیکس لیک ہو سکتی ہے, یہ مفہوم تھا. کئی لوگوں تو خیال ہے کہ یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے. اچھا, پلان باقاعدہ ایک پلانڈ میٹنگ بھی ہونے والی ہے. صحیح. لیکن یہ تو ہم تو دیکھیے آپ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر مدینہ منورہ میں دونوں ملاقات کرتے ہیں تو پلان بڑی مبارک بات ہے, مبارک گھڑی ہے. ٹھیک ہے. وہاں کچھ پھر ذرا معاملات جو ہیں ان کو طے کرتے وقت یا ان کا اعلان کرتے وقت بھی کچھ احتیاط سے کام لینا ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین, ہم بڑھیں ایک بریک کی جانے, ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب, جماعت الدعوہ سمیت تمام کالعدم جماعتوں کے اکاؤنٹس منجمد دفتر خارجہ کی آج پریس بریفنگ تھی جس میں انہوں نے اس نقطے پر بات کی اور کہا کہ فنڈز اکٹھے کرنے پر بھی پابندی ہے اور پاکستان اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا تسنیم قریشی صاحب کو وہ جملہ ہم سن لیں تاکہ آپ کا تبصرہ ناظرین تک ہم پہنچائیں. جماعت الدعوہ and many other organizations are listed by the United Nations. As soon as the UN Citizens Committee lists or proscribes an individual, an entity under the UN Security Council resolutions, we are required to freeze their assets and ensure that their travel is restricted. While you can get the details of what exactly the recent actions mean, but my own understanding is that it entails
closer scrutiny of financing or fundraising aspects by proscribed organizations. We do hope that the U.S. President would take up the issue of recent escalations by India on the line of control and working boundary. شامی صاحب. ہاں، یہ جو تفصیل انہوں نے بیان کی ہے یہ کوئی خبر نئی نہیں ہے. یہ پرانی خبر ہے جو یو این او کی لسٹ میں بھی ان کو شامل کیا گیا ہے اس تنظیم کو، اور امریکہ نے بھی کوئی اقدامات کیے ہیں. جی. اور اس وقت یہ بات کہی گئی تھی جماعت الدعوہ کی طرف سے بھی اور حافظ سعید صاحب کی طرف سے بھی کہ یہ اس کو چیلنج کیا جانا چاہیے یو این او میں. جی. کیونکہ ان کے خلاف یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی. ٹھیک. لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو پھر ملک کی چیلنج کرتے ہیں نا، میرے خیال آرگنائزیشن خود تو نہیں کر سکتی. ٹھیک. تو بہرحال اس میں معاملہ وہیں کا وہیں ہے. اور یہ دیکھیے، یہ جو کوئی تنظیمیں یا افراد جب دہشت گردی کی فہرست میں آتے ہیں یا ان پر ایک شک کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس پر پھر احتیاط تو کرنی پڑتی ہے، اور پاکستان میں بھی وہ احتیاط کی جائے گی. لیکن ایک بات آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی قطعی معاملہ نہیں ہوتا. جیسے اب دیکھیے کئی طالبان رہنما اور خود ملا عمر جو ہے ان کو امریکہ نے دہشت گردوں کی فہرست میں رکھا ہوا تھا. ٹھیک. لیکن جب ان سے معاملہ کچھ آگے بڑھا تو انہوں نے اپنی فہرست سے انہیں نکال دیا. جی جی. اور اسی طریقے سے نیلسن منڈیلا جو ہیں وہ امریکہ کی فہرست میں شامل رہے ٹیررسٹ کے طور پر. جی ہاں، ایک عرصے تک. تو یہ کوئی ایک پریشان کن تھوڑی بات تو ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اس فہرست میں شامل ہو جائے تو اس کا جینا حرام کر دیا جائے. یہ جماعت الدعوہ پاکستان کے ترجمان ہے یحییٰ مجاہد صاحب، ان سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ دفتر خارجہ کا جو بیان ہے جو انہوں نے اس پر رد عمل ظاہر کیا، کہتے ہیں کہ یہ امریکی دباؤ پر بھارت کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا. یہ ان کی مرضی، ان کی رائے ہے. دیکھیے یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے. ٹھیک. اور جو پابندیاں ہیں وہ لاگو ہو جائیں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی سانس روک دی جائے یا ان کا ناطقہ بند کر دیا جائے. اور جماعت الدعوہ جو ہے اس کے حوالے سے یا لشکر طیبہ کے حوالے سے کوئی دہشت گردی کی واردات جو ہے اس کا الزام نہیں لگا پاکستانی سرزمین پر. ٹھیک. اور لشکر طیبہ پر کشمیر جہاد کے حوالے سے بھارت الزامات لگاتا رہا ہے، لیکن ان کو بھی آپ کسی فورم میں ثابت کریں گے تو بات ہوگی نا. اور پھر کشمیر کے لوگ اگر اپنی تحریک چلاتے ہیں آزادی کی تو ان کا معاملہ مختلف ہے. تو اس میں زیادہ بس احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بہت پریشان کن خبر نہیں ہے، نہ کوئی ایسی خبر ہے کہ جس پہ ہم کوئی واویلا مچا دیں. ٹھیک ہے. تسنیم صاحبہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ جو امریکی صدر جب دورہ کریں گے بھارت کا تو وہ جو ایکسکلیشن ہے ورکنگ باؤنڈری پر، لائن آف کنٹرول پر، اس کا بھی ذکر کریں گے، کیونکہ اوباما دورہ کر رہے ہیں، 25 جنوری کی صبح پہنچیں گے اور 3 روزہ ان کا دورہ ہے. دیکھیے صدر اوباما جو ہیں امریکہ کے، یہ پہلی بار شامل ہو رہے ہیں بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر. اور ابھی بھی جو ان کی سیکورٹی انتظامات ہیں تو وہ تو تقریباً دارالحکومت جو ہے وہ سمجھیے کہ محاصرے میں آ چکا ہے. جی ہاں صحیح ہے. اور ان کا جو علاقہ ہے راج پات کا، اور اس میں تو اب ہزاروں سیکورٹی کے لوگ ہیں، 7 حلقے قائم کیے گئے ہیں سیکورٹی کے، اور خود امریکن سیکورٹی کے متعلقین بھی وہاں آ چکے ہیں اور وہ ایک اس علاقے کو سنبھال چکے ہیں. بلکہ بھارتی ٹی وی کے مطابق 450 کمرے تو اس اسٹاف کو دیے جا رہے ہیں جو ان کے ساتھ آ رہے ہیں. جس ہوٹل میں انہوں نے قیام کرنا ہے موریہ شیرٹن میں، اس کا قبضہ بھی تقریباً امریکن سیکورٹی والوں نے لے لیا. ایئرپورٹس بھی اب بند کرنا شروع کر دیا. ایئرپورٹ بھی بند ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ان کی ہریانہ ہے اور راجستھان ہے اور دوسری قریب کی ریاستیں، وہاں سے بھی پولیس کی نفری منگوائی جا رہی ہے. ریزروس دستے جو ہیں پیراملٹری فورسز کے وہ منگوائے جا رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھیے کہ اوباما تو وہاں جو ہوں گے تو دارالحکومت جو ہے اس میں ایک
ماشاء اللہ کسی کیفیت ہوگی, مفلوج ہو جائے گا معاملات زندگی جو, اور فضائی نگرانی کا بندوبست بھی ہے. پتہ نہیں 15,000 تو کیمرے نصب کیے گئے ہیں جن کی سیکیورٹی کے لیے, ہاں جی, دلی میں, جن کی مانیٹرنگ جو ہے وہ دونوں ملک جو ہیں ان کے افراد مشترکہ طور پر کریں گے سیکیورٹی کے, اور پھر ریڈار جو ہے وہ خصوصی طور پر لگائے گئے ہیں. فضائی نگرانی جاری رہے گی, اور جب وہ آگرہ جائیں گے تو تب بھی ان کا فضا میں بھی احاطہ کیا جائے گا ان کا. تو ایک بہت ہی انتظام ہے, بلکہ یہاں تک بھی افواہیں پھیلا دی گئی بھارت کی طرف سے کہ پاکستان کو کہا گیا ہے کہ اس دوران میں کوئی کشمیر میں یا ادھر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو گویا کسی نے پھر اس پہ ہنس کے کہا, پاکستانی سفارت خانے نے جو امریکہ میں ہے اس کے کسی صاحب نے, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خبر درست ہے تو پھر صرف پابندی جو ہے انہی دنوں کی ہے, اس کے بعد پھر اجازت ہوگی جو مرضی کر. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بھارت کے اپنے طوطے مینا ہے, بناتے رہتے ہیں. بہرحال دیکھیے پاکستان بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ امریکی صدر انڈیا آئے اور پاکستان نہ آئے. جی, یہ جمی کارٹر کے بعد دوسرے صدر ہیں, ٹھیک ہے نا, جو پاکستان نہیں آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے پہلے ایک زمانے میں تو جب پاکستان سرد جنگ کے زمانے میں پاکستان اتحادی تھا اور امریکہ جو انڈیا ہے وہ غیر جانبداری کے نام پر سوویت یونین کا حلیف تھا, تو اس وقت تو پرائیورٹی تھی پاکستان. اور پاکستان جب آتے تھے کبھی امریکی صدر تو پھر کہا جاتا تھا کہ انڈیا کی طرف سے ہمیں ہماری طرف بھی آنا چاہیے. اب کچھ حالات بدلے ہیں, کچھ سیکورٹی انتظامات جو ہیں ان کی وجہ سے کچھ خدشات بڑھ گئے ہیں, تو پاکستان جو ہے اوباما یہاں نہیں آ رہے. اگرچہ کہ جب نواز شریف گئے تھے دورے پر تو انہوں نے کہا تھا مجھے دال قیمہ بہت پسند ہے, کیونکہ اوباما جب صدر نہیں بنے تھے تو اس وقت پاکستان وہ آ چکے ہیں, کراچی بھی رہے, کچھ دیر قیام بھی کیا انہوں نے. ان کے دوست بھی یہاں ذاتی ہیں, وہ ہمارے محمد میاں سومرو ہیں جو نگران وزیر اعظم بھی تھے, وہ ان کے ذاتی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں. شام صاحب ایک بریک لے لیں, اور اس کے بعد بین روڈز جو ہیں ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کے, ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ میں نے اپنی خدمت پیش کرنی ہے. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. براک اوباما اس سے پہلے بھی 2010 میں بھارت اور پاکستان, تب بھی انہوں نے وزٹ نہیں کیا. اب دوسری بار آ رہے ہیں بھارت اور پھر پاکستان کا وزٹ نہیں کر رہے. جب بین روڈز جو ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے, ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ فرینکلی دیٹ از ان دی انٹرسٹ آف آل 3 کنٹریز کہ اوباما پاکستان نہ جائیں. چلیے, وہ تو ہمارے جو میں بھی آپ کو سنا رہا تھا کہ دال قیمہ, جب نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اوباما صاحب کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا دال قیمہ مجھے یاد آتا ہے. تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا آئیے یہاں کھلاتے ہیں. تو وہ ہمارے عظیم میاں جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, نیو یارک میں مقیم ہے پاکستان, تو انہوں نے بڑا اس پہ واویلا کیا ہے کہ بھائی ہمارا دال قیمہ کھانے کراچی آ نہیں رہے, اسلام آباد آ نہیں رہے, اور مودی صاحب بہت بعد میں گئے تھے, ان کی دال کھانے پہنچ گئے وہاں. تو بہرحال دیکھیے یہ انہوں نے کہا کہ تینوں ملکوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ یہاں نہ آئیں. اب اس کے اندر یہ ایک شعر کہہ دیا ہے انہوں نے, اس میں اپنا اپنا مطلب نکال سکتے ہیں. مطلب تو بنیادی یہی ہے کہ جو سیکورٹی کنسرنز پاکستان کے ہیں یا پاکستان کے اندر امریکہ کے ہیں, اس حوالے سے ایسی صورتحال نہ کی جائے تو بہتر ہے. یعنی یہ مطلب معلوم ہوتا ہے, اور کوئی ظاہر ہے وجہ تو معلوم نہیں ہوتی. صحیح. بہرحال کسی دن یہ حالات سارے قابو کیے جائیں گے. اب بھی آتے یہاں تو بش صاحب بھی ہو کے گئے, کلنٹن بھی ہو کے گئے, تو پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ان کی حفاظت کر سکے اور ان کی خبر گیری کر سکے, ان کی مہمان نوازی کر سکے, اور وہاں بھی ان کی سیکورٹی کے لوگ وہاں موجود ہیں. تھوڑے سے زیادہ بڑھا کے یہاں بھیج دیتے اور آ جاتے تو بہتر ہوتا. چلیے ان کی مرضی. ٹھیک ہے. شام صاحب, یہ آج لاہور ہائی کورٹ میں جو سیکرٹری الیکشن کمیشن اشتیاق احمد خان صاحب, ان کی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں کہ انہوں نے اراکین اسمبلی کی اسکروٹنی کیس میں 4 بار کہا گیا کہ جواب جمع کرائیں, نہیں کرایا. یہ وہ ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے, اس کے وکیل ہیں جو ہمارے
تحریک انصاف کا یوتھ ونگ ہے نا جی، جاوید بدر صاحب ہے، نہیں وہ تو پٹیشنر ہوں گے نا جی، یہ طارق طور صاحب ہیں، یہ وکیل ہیں ان کے. اچھا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے الیکشن کے بعد ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں یہ اعتراف کیا تھا کہ جو 62 اور 63 کے تحت جو سکروٹنی ہے امیدواروں کی وہ الیکشن کمیشن تسلی بخش طریقے پر نہیں کر سکا. اس نقطے کو بنیاد بنا کر انہوں نے پٹیشن دائر کی کہ اب اگر دائر نہیں اگر وہ اس وقت سکروٹنی نہیں ہو سکی تو اب کر لی جائے. ٹھیک. اور اب وہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں وہ کیس ہے، انہوں نے 4 مرتبہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس دیا اور وہ پیش نہیں ہوئے، تو اب ان کے وارنٹ گرفتاری نکالے ہیں. اب وہ ظاہر ہے کہ پھر اگرچہ قابل ضمانت ہے لیکن اس سے ان کو حاضری ان کی لازم ہو جائے گی. یہ جو طور صاحب ہیں یہ ان سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، ان سے مزید کچھ جان لیتے ہیں. السلام علیکم طور صاحب. تو آ چکی. جی وعلیکم السلام. جی تو طور صاحب کیا آپ کو توقع ہے کہ کیا چاہتے ہیں آپ کے اب سکروٹنی ہو تمام ارکان اسمبلی کی؟ جی بالکل. الیکشن کمیشن نے اپنی پوسٹ الیکشن میں نے تفصیل بیان کر دی ہے، آپ یہ بتائیں اس کی بنیاد کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اب تو الیکشن تو ہو گیا تو اب اب سارے لوگوں کی سکروٹنی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا دلیل کیا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی اسی طرح کا پہلے ایک کیس سپریم کورٹ میں دائر ہوا تھا ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ تب بھی الیکشن ہو چکے تھے کہ الیکشن کے بعد تمام اراکین اسمبلی سے دوہری شریعت کے بارے میں ایفیڈیوٹ لیے جائیں کہ وہ دوہری شریعت کے حامل نہیں ہیں. ٹھیک اسی طرح اگر الیکشن کا پروسیس ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکا، سکروٹنی کینڈیڈیٹس کی نہیں ہو سکی، تو ایون الیکشن کے بعد بھی ریٹرن کینڈیڈیٹس کو اسکروٹنائز کیا جا سکتا ہے تاکہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی کو روکا جا سکے. چلیے یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے آپ کا. اب دیکھیے ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے اور سیکرٹری صاحب کیا جواب دیتے ہیں. فیصلہ کیا ہوتا ہے. جی ہاں بہت شکریہ جناب وقار طور صاحب آپ کا. ارکان اسمبلی بیچارے جو ہیں ان میں سے کئی تو ٹیکس بھی نہیں دیتے، وہ بھی لوگ شور مچاتے رہتے ہیں کہ ان کے جناب گوشوارے پڑتال کیے جائیں. پھر کہتے ہیں جناب جو ٹیکس دیتے ہیں وہ پورا نہیں دیتے. پھر کہتے ہیں جناب جو گوشواروں میں جائیدادیں بیان کی ہیں وہ بہت کم ہے، اثاثے بہت کم ہے. تو ارکان اسمبلی پر یلغار تو ہے ہر طرف سے. اب دیکھیے بیچاروں کے ساتھ ہوتا کیا بالآخر. آج شامی صاحب ارباب غلام رحیم سابق وزیر اعلیٰ سندھ، ان کی ایک بڑی دلچسپ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی اور اس پر شرجیل میمن صاحب نے خوب ان کو جواب بھی دیا. ذرا پہلے وہ دیکھ لیں انہوں نے کہا کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں. تو ذرا دیکھیں ناظرین کیا کہتے ہیں ارباب غلام رحیم صاحب. پیر صاحب پگاڑوں کی جو پیشن گوئی تھی کہ بلال بھٹو جو ہے وہ مسلم لیگ میں شامل ہوگا شاید پوری ہونے والی ہے. اتنے سال میں موسم نہیں تبدیل ہوتے جتنی ارباب رحیم اور اس جیسے جتنے اور ممبران ہیں اس جیسے وہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ارباب رحیم کے کسی بھی بات کا جواب دینا میں مناسب اس لیے نہیں سمجھتا کہ عوام کو پتہ ہے کہ ماضی میں ان کا کیا رول رہا ہے. ڈکٹیٹروں کے ادوار میں ڈکٹیٹروں کی گود میں انہوں نے سیاست کی ہے. پگاڑا جو تھا مرحوم انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ بلاول جو ہے وہ مسلم لیگ میں ہوگا. اچھا. تو اب کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ زرداری صاحب سے اور ان کے فاصلے ہیں تو ارباب رحیم صاحب نے یہ چوچا چڑھ دیا. ویسے کوئی دیکھیے یہ کوئی ایسا گالی نہیں ہے کہ ہمارے جو پیپلز پارٹی کے دوست ہیں وہ بہت غصے میں آ گئے. خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی اپنی سیاست کا آغاز جو ہے وہ مسلم لیگ ہی سے کیا تھا. وہ کنونشن مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اس کے سیکرٹری جنرل رہے. تو اب اگر ان کے بیٹے کے ساتھ مسلم لیگ کی کوئی نسبت قائم کرنے کی بات کی جائے تو غصہ نہیں آنا چاہیے، ہنس کر مسکرا کر جواب دے دینا چاہیے. شام صاحب مختصر بتائیے کہ یہ ان کو منظور وسان کی طرح خواب آیا یا ان کی سیاسی پیشن گوئی ہے؟ دیکھیے بھائی جو ہمارے سیاست دان ہیں وہ پھلجڑی چھوڑتے رہتے ہیں نا. آپ ہی کا استحقاق ہے کہ آپ ہی چھوڑیں، یعنی میڈیا کے لوگ ہی پھلجڑیاں چھوڑ سکتے ہیں بیچارے. یہ تو پیر صاحب جو ہے نا ارباب صاحب کو کالا کوا کہا کرتے تھے پیار سے. ٹھیک ہے تو انہوں نے بھی پیار سے یہ کہہ دیا. ٹھیک ہے یہاں ہم پروگرام میں بڑھ رہے ہیں، ایک بریک کی جانے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں ریاض پیرزادہ صاحب کی جو کہتے ہیں کل کی جو میری اسٹیٹمنٹ تھی اسے میڈیا نے گھما کر پیش کیا.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ صاحب کی، جن کی کل 2 اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، ایک فوجی عدالتوں کے حوالے سے اور دوسری سعودی عرب کے حوالے سے. آج وہ کہتے ہیں شامی صاحب اپنی کلیریفیکیشن میں کہ ان کے بیان کو ٹوسٹ کیا گیا، اینگل کیا گیا، ایسا انہوں نے کہا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ میں وزیر اعظم کے پاس حاضر ہو کر وضاحت کے لیے تیار ہوں. مناسب ہوتا وہ یہ بھی بتا دیتے کہ انہوں نے کہا کیا تھا. جو کچھ ان سے منسوخ کیا گیا وہ غلط تھا، کہا کیا تھا. بہرحال ہمیں کوئی ان سے جھگڑا نہیں ہے. اگر انہوں نے نہیں کہا اور انہوں نے وضاحت کر دی ہے تو ٹھیک ہے. یہ کاشف الوی صاحب ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ عزیر جان بلوچ کو یو اے حکام نے گرفتار کیا تھا. اب آج خبر بھی تھی اس حوالے سے کہ انٹرپول نے کے حوالے انہیں کر دیا گیا. سندھ حکومت نے تمام ڈاکومنٹس بھی گورنمنٹ کے حوالے کیے ہیں. اس پر آپ کا تبصرہ جاننا چاہیے. اگر تو ایسا ہوا ہے، خبر تو یہ آئی ہے. جی جی بالکل. پھر اس کا مطلب ہے وہ سندھ حکومت کے حوالے ہو جائیں گے اور یہ حکومت پاکستان کے، اور عزیر بلوچ کو یہاں آ کر پھر قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک بات میں یہ عرض کروں، ابھی یہ ایک میسج آیا جو نوجوان وکیل ہیں جنہوں نے پٹیشن کی ہے پی ٹی آئی کے، اس میں ارکان کی اہلیت کے حوالے سے، ان کا نام شاید طارق طور لے دیا گیا. وہ وقار طور صاحب. جی اچھا. دوسری بات یہ کہ ہمارے انفارمیشن کے محکمے کے بہت دبنگ افسر تھے، پرنسپل انفارمیشن افسر رہے برسوں، بھٹو صاحب کے دور میں بھی، پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی. احمد حسن شیخ صاحب 92 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئے اور اسلام آباد میں ان کو سپرد خاک کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بڑی اپنی ایک بڑے کمپیٹنٹ، بڑے باصلاحیت اور بڑے دیانتدار اور اپنے ایک راستے پر چلنے والے، سیدھے اپنی ناک کی سیدھ پر رہنے والے افسر تھے، اور ایک اچھی یادیں ان کی وابستہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت. شامی صاحب، یہ ہماری دیکھنے والوں میں سے فضیلت جہاں صاحب ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ کیا عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب جدہ میں کسی پلان ایف کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس پہ ہو سکتا ہے. سیاست میں ہر چیز ہو سکتی ہے. وہ کزن ہو سکتے ہیں اور پھر اکٹھے رہنے کی قسمیں کھا سکتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے منہ موڑ سکتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے سے جوڑ بھی سکتے ہیں. دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ایک اور دوست ہیں اکمل ارشاد صاحب، وہ پوچھتے ہیں کہ جناب اگر تیل کی قیمتیں کم کرنے کا کریڈٹ گورنمنٹ لیتی ہے تو تیل کا جو بحران پیدا ہوا، آئل کا، پیٹرول کا، اس کی جانب اشارہ، اس کی ذمہ داری کا تعین کرتے ہوئے کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہے؟ اب دیکھیے، وہ بھی تیل کی جو بحران کی ذمہ داری کا تعین بھی ہو جائے گا. ابھی تو کسی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست ڈال دی تھی، تو آج میں اس کی بھی سماعت ہوئی ہے. تو اوگرا کی طرف سے بھی وکیل پیش ہوئے تھے، منیر احمد خان ہمارے، اور جو وزارت پانی، وزارت بجلی نہیں، پیٹرولیم جو ہے، اس کی وکیل بھی آئے. تو اب وہ جو اوگرا کے جب وکیل سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی ذمہ داری کیا، انہوں نے کہا جی اور جو بھی ہو، یہ ڈی جی جو آئل ہیں وزارت پیٹرولیم میں، یہ سٹاک چیک کرنا ان کی ذمہ داری تھی. اس پر عدالت نے پھر ان کے منٹس طلب کر لیے، ریکارڈ طلب کر لیے. تو یہ چیزیں میرے خیال حکومت طے کرے نہ کرے، عدالت میں کچھ نہ کچھ ضرور طے ہو جائے گی. الطاف صاحب جی، کئی پول کھلیں گے وہاں، اور کئی چٹھیاں وہاں بھی پیش کرنی پڑیں گی جو شاید ویسے نہ پیش کی جاتی. ٹھیک ہے. الطاف صاحب ہیں راجن پور سے، شام صاحب ہم سے بات کریں گے. السلام علیکم الطاف صاحب. جی وعلیکم السلام. الطاف مزاری بات کروں راجن پور سے. ہاں جی جی فرمائیے جناب. ہمارے تھانے پشاور کے بعد سر ہمارے جو ہے نا دل بہت زخمی تھے. آج پنجاب پولیس نے ان زخموں پر نمک رگڑا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دہشت گردوں سے بچائیں. یہ جو سر نابینا بچوں پر انہوں نے جو تشدد کیا ہے، نہیں یہ تو پرانی، اب ہم اپنے بچوں کو دہشت گردوں سے بچائیں یا ان گلو بٹوں سے؟ سر دونوں سے بچانا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا. پولیس حکام کو بھی خدا خوفی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے. لاہور میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا، رپورٹ ہوا تھا. شامی صاحب، مظہر صاحب ہیں سرگودا سے. السلام علیکم مظہر صاحب. وعلیکم السلام. کہیے گا جناب. آپ کی دعا جی، شکر اللہ کا. شامی صاحب، آپ کا پروگرام بڑا شوق سے دیکھتا ہوں. ہاں جی حکم کریں سر. سر آج یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے کہ پولیس والوں نے بچوں پہ نا لاٹھی چارج کیا ہے لاہور میں. جی ہاں. اور رحیم قادری صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے عبرت ناک سزا دی ہے، ڈی ایس پی ہے جنہوں نے اندھوں پہ لاٹھی چارج کیا تھا. ٹھیک. جبکہ وہ آج بحال ہو گئی ہیں. اچھا. تو قائدی ذرا انہیں تھوڑی سی شرم دلائیے. ہم آپ کا پروگرام بڑا شوق سے دیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ یہ تو ظلم نہ کریں. آپ کی آواز پہنچ گئی ہے، ان کو جواب دینا چاہیے. ویسے ایک بات میں عرض کروں، جی جی، آج صبح جب میں سو کے اٹھا نا تو مجھے ایک ماں کا فون آیا.
ٹھیک. اس نے کہا جی میرے SMS آ رہے ہیں اور مجھے اتنے میسیجز آ رہے ہیں کہ بڑے اسکول جو ہیں ان کے جہاں بچہ ان کا جاتا ہے ایچیسن کالج میں اور پھر دوسرے کئی اسکولوں میں کہ آج دھماکہ ہونے والا ہے, آج حملہ ہونے والا ہے. اس طرح کے متواتر پیغامات لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور افواہوں کی صورت میں SMS کی جاتی ہیں اور مائیں اور والدین پریشان ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ ان کی بھی شکایت کی جائے ان نمبروں کی اور کارروائی کی جائے ان کے خلاف, تاکہ یہ جو چین چھیننے والے ہیں ان کا بھی کوئی بندوبست ہو سکے. عبدالرزاق صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم عبدالرزاق صاحب, کہیے گا کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام علیکم شامی صاحب. ہاں جی شامی صاحب, میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. آپ کے کالم بھی بہت اچھے طریقے سے پڑھتا ہوں جو آپ مسائل کرتے ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ EOBI کی پینشن جو کہ 2 سال سے ہمیں بڑی بھی نہیں مل رہی ہے, 3600 مل رہے ہیں, جبکہ ایک دفعہ اب اس میں آپ کی بات درست ہے. عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہیں, اس میں اضافہ ہونا چاہیے. حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. حکومت پتہ نہیں کیوں کانوں میں روئی ٹھونس کے کیوں بیٹھی ہوئی ہے, کیوں چھوٹی سی بات یہ سنتی نہیں ہے. اور پینشنر جو ہیں بیچارے, ان کی EOBI کیا ہے, اولڈ ایج بینیفٹ, ان کا کیوں پینشن میں اضافہ نہیں کرتی. اور ابھی کئی دوستوں نے سوال کیا ہے, اس میں جو آغا رفیق ہیں جو پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین تھے سندھ کے, کہ جی انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا. اب وہ تو خود ہی بتائیں گے, لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت سندھ کی خواہشات پر وہ عمل کرنے کو تیار نہیں تھے, میرٹ کے خلاف بھرتیاں کرنے کو تیار نہیں تھے. اس لیے جب انہیں سندھ کے چیف منسٹر ہاؤس میں بلایا گیا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. لیکن مناسب ہوتا آغا رفیق جو ہے استعفیٰ نہ دیتے, ڈٹے رہتے اور حکومت کے جو عزائم ہیں ان کو چکنا چور کرتے چلے جاتے. بہرحال پھر بھی انہوں نے جو احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اس پر ان کو داد دینی چاہیے اور ان کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہیے. محمد فاروق صاحب جی کراچی سے. السلام علیکم فاروق صاحب, کہیے گا کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, فرمائیے. سر افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہماری ایک دم ہی لائٹ چلی گئی. مگر آپ کی آواز تو آ رہی نا ہم تک. اچھا میرا یہ تھا کہ اوباما صاحب جو بھارت تشریف لے کر آ رہے ہیں تو کیا ہماری خارجہ پالیسی اتنی تھرڈ کلاس ہو گئی ہے؟ ہیلو جی سن لیا فاروق صاحب, بہت شکریہ. خارجہ پالیسی کسی ایک بات پر ہمیں اتنے ریمارکس نہیں پاس کرنے چاہیے, دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. چلیے اوباما صاحب کی مرضی ہے, نہیں آتے نہ آئے. سر ہمیں کوئٹہ سے کال آئی, بڑی پریشان ہونے کی ہمیں کیا ضرورت ہے. شامی صاحب کوئٹہ سے کال آئی ہے, عبد الکلیم صاحب. السلام علیکم عبد الکلیم صاحب, کہیے گا جناب کوئٹہ سے کیا کہیں گے؟ سر ٹھیک ٹھاک ہو سر. جی الحمدللہ جناب. سر ہم میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, کوئٹہ والے آپ لوگوں کا ہم پروگرام سنتے رہتے ہیں, اور خاص کر شامی صاحب سے میرا یہ بات ہے جو ہمارا بارڈر سے جو ہے چمن بارڈر سے افغانستان سے اسلحہ آتے ہیں کوئٹہ شہر میں, یہاں سے سارا پاکستان جو ہے جاتے ہیں. آپ کا سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تو ان کا ڈیرا لگا ہوا ہے. دیکھیے ہمارے وہاں کور کمانڈر, صدرن کمانڈ کے کمانڈر وہاں ہیں جنرل ناصر جنجوعہ صاحب, وہ توجہ کریں. FC والے ہیں وہ توجہ کریں اور یہ روکیں اس اسلحے کو. یہ جو اسمگلنگ ہو کے وہاں سے اسلحہ آتا ہے اور پورے پاکستان کا امن غارت کرتا ہے, یہ بات ان کی درست ہے. صحیح, بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا بھی, اور ناظرین آپ کا بھی پروگرام دیکھا, اپنے فیڈ بیک بھی دیا. ملیں گے آپ سے اب اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.